لیکن چوہدری صاحب جب فواد اپنا عمران خان صاحب کو ضرورت تھی تو اس وقت آپ اور آپ کے دیگر بہت سارے رفقا وہ خان صاحب کا ساتھ چھوڑ گئے، تو کیا اس وقت آپ نے فیل کیا تھا کہ اس وقت خان صاحب اس بند گلی میں چلے گئے ہیں کہ جہاں پر ان کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دینا بہتر ہے؟ اب ضرورت نہیں ہے، اب حالات بدل گئے ہیں. اب میرا خیال ہے ان کو آپ کی آج زیادہ ضرورت ہے، لیکن اب آپ ساری چکی سے گزر کے آ گئے ہیں. ایشو یہ ہے کہ بیسکلی دیکھیں نا، جیسے آپ جیسے جو لوگ ہیں جو کہ آسٹریلیا میں یا انگلینڈ میں نہیں بیٹھے ہوئے اور آپ نے ڈائریکٹلی دیکھا پاکستان میں جو کچھ ہوا، آپ کا یہ سوال تھوڑا سا اس لیے درست نہیں ہے کہ آپ نے خود وہ بربریت اور فسطائیت دیکھی ہے جو پاکستان میں برتی گئی، اور جس طریقے سے لوگوں کو سیاست سے علیحدہ کیا گیا، جماعتوں سے علیحدہ کیا گیا، وہ آپ کے سامنے ہے. پھر 8 فروری آیا ہے، میں تو ظاہر ہے تقریباً 7 مہینے جیل میں رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی سارا جو ہے وہ بھی سامنے آپ کے. تو یہ ایک پاکستان میں جو ایک ریولوشن آیا، جو ووٹ لوگوں نے دیا، اس کے بعد جو ہے اور بھی ضرورت ہے کہ اب اس کو کنکلوڈ ہونا چاہیے اور عمران خان کو جیل سے باہر آئے اور جو پاکستان کے عوام نے فیصلہ دیا ہے ان کے حق میں اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. یہ سب دو اس کے اندر پہلو نکلتے ہیں. ایک تو آپ قانونی ماہر ہیں، ظاہر ہے کہ لیجسلیٹر بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ وکیل بھی ہیں. خان صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں سارے، آپ کو اس میں انہیں اب کوئی ریلیف ملتا دکھ رہا ہے؟ اگر وہ ریلیف مل بھی جاتا ہے تو آگے خان صاحب باہر آتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ عمران خان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ تو بڑے مضحکہ خیز ہیں. پہلے جو ان کے اوپر کیسز ہیں، مثلا آپ نے سائفر کا حال دیکھ ہی لیا جو ہائی کورٹ میں ہوا. اس کے بعد آپ نے جو عدت کیس جس طرح سے چل رہا ہے وہ ایک مذاق ہے، وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں. القادر ٹرسٹ جو ہے وہ بالکل ایک مطلب واہیات بات ہے. اس میں کیا $190 ملین میں تو آپ پورا پٹوار خرید لیں گے جتنی وہاں پہ حالات ہیں. ظاہر ہے وہ تو ایسا کیسز جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. 9 مئی کے جو کیسز ہیں ان کی ایویڈنس آپ نے کل دیکھ ہی لی ہے کہ جو ایویڈنس ہے کہ وہ کوئی نہیں. تو کیسز ان کے اوپر بڑے مذہقہ خیز ہیں. یہ کوئی پناما کیا کیسز نہیں ہیں جو نواز شریف کے اوپر جس طرح کے مضبوط کیسز جو آئے، ایک انٹرنیشنل سکینڈلز آئے اور اس میں نواز شریف اور ان کا خاندان آیا تھا. یہ کیسز بڑے مختلف ہیں اس سے، لہٰذا یہ کیسز کی بات نہیں ہے، یہ بات پالیٹکس کی ہے. عمران خان جو اس وقت پاورز ہیں ان کو سیاسی طور پہ سوٹ نہیں کرتا کہ عمران خان جو ہیں وہ باہر آئیں. عمران خان اپنے کیسز کی وجہ سے اندر نہیں ہے، اپنی سیاست کی وجہ سے اندر ہے. تو اس سب ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے کہ میں آپ کو ہم جانتے ہیں آپ ایگریسو ضرور ہیں سیاست کے اندر، لیکن آپ سیاست کو سیاست کی طرح کرتے رہے ہیں. جس طریقے سے سیاست میں داؤ پیچ ہوتے ہیں، کبھی آپ گفتگو کی طرف جاتے ہیں، کبھی آپ مزاحمت کی طرف جاتے ہیں. لیکن چودھری پرویز الہی کے ایک بیان سے یہ شک پیدا ہوا کہ حکومتیں تڑوانے والے پنجاب اور KPK کی، چودھری پرویز الہی کی اور دوسری آپ کا ہاتھ تھا، اور آپ ان لوگوں میں تھے کہ جو خان صاحب کو چڑھاتے تھے کہ خان صاحب ایک ایسے پوائنٹ پہ چلے جائیں جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو. انقلاب بھی شاید آپ لوگوں کو نظر آ رہا تھا. تو یہ حقیقت ہے یا ایک پرویز الہی کے بیان سے ہم نے غلط تاثر لیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو اسمبلیاں تڑوانے کی بات ہے، میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ اگر تحریک انصاف آج سیاسی طور کے اوپر اتنی مضبوط ہے اور اگر اس کا اتنا ایک انفلوئنس ہے اس وقت کہ سیاست ساری عمران خان اور تحریک انصاف کے ارد گرد گھوم رہی ہے، تو اس کی بہت بڑی وجہ اسمبلیوں سے باہر آنے کا فیصلہ ہے اور نظام کے خلاف کھڑا ہونے کا فیصلہ ہے. دیکھیں، آپ یہ 2 کشتیوں پہ پیر نہیں رکھ سکتے. عمران خان نے جب یہ فیصلہ کیا، اوریجنلی شاہ محمود قریشی صاحب کی یہ تجویز تھی کہ ہمیں باہر آ جانا چاہیے، اور اس کے بعد جب عمران خان نے مشورہ کیا، انہوں نے اسد عمر صاحب سے، حماد سے، میرے سے علیحدہ مشورہ کیا اور بعد میں بھی علیحدہ کیا. تو میری تو بالکل کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ ایک آدمی کا ہمارا فرق تھا، وہ کسی وقت بھی گر جاتا. ہم نے اسمبلیاں توڑ کے حکومت کو اپنے گھٹنوں پہ لے آئے. ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا اس پولیٹیکل موو کا. انہیں آئین توڑنا پڑا. 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے الیکشن کمیشن نے اور حکومت نے, اور اپنے آپ کو ایک کانسٹیٹیوشنل جو آرٹیکل 6 کی لائبلٹی ہے اس کو ایکسپوز کیا ہے الیکشن کمیشن نے. یہ اتنی بڑی موو تھی. ایک طرف پی ٹی آئی اور جہاں 2 جگہیں جہاں پہ ہم نے اسمبلی نہیں توڑی, آپ جی بی اور کشمیر وہاں پہ دیکھ لیں پارٹی جو ہے اس میں کیا بنا, کیا حال ہوا. اگر ہم یہاں پہ بھی نہ توڑتے پنجاب میں اور فیڈریشن سے باہر نہ آتے تو ہمارے سارے ایم این اے ایم پی ایز اسی طرح نظام کا حصہ بن چکے ہوتے. کوئی باہر جا رہا ہوتا, کوئی کمیٹیوں کے رولے میں پڑا ہوا ہوتا. سو ہم نے تو یہ موو کر کے ایک اتنی بڑی پولیٹیکل موو کی کہ اس کا جواب ہی ہمارے مخالفین کے پاس نہیں تھا اور انہیں آئین توڑنا پڑا ہمارے اس پولیٹیکل موو کے جواب میں.
اور یہ ٹھیک ہے جب پاور میں ہوں تو لگتا ہے کہ چیزیں ہو گئیں، یہ ہو گیا پاور، لیکن ہمیشہ تو نہیں رہتی۔ لیکن چوہدری صاحب جو شدت پیدا ہوئی اسمبلیاں توڑنے کے فیصلے سے، کیا وہ 9 مئی کی طرف تو نہیں لے گئی پاکستان تحریک انصاف کو؟ اس کی کوئی پلاننگ پہلے سے ہوتی تھی کہ ہم نے مزاحمت کرنی ہے اگر جو ہے وہ پولیس آتی ہے، ہم نے مزاحمت کرنی ہے اگر خان صاحب کو، کیونکہ ریڈ لائن ہے خان صاحب ہماری، یہ تو ٹرینڈ چلتا رہا نا، تو اس سارے سینیریو کے اندر آپ کو نہیں لگتا کہ پہلی اینٹ تھی اس شدت کی طرف کہ جو 9 مئی کی طرف تحریک انصاف کو لے گئی؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں تو جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ رجسٹ بھی کرتی ہیں، وہ جلسے جلوس بھی کرتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ بیٹھ ہی جائیں گے۔ سو جو بھی فیصلہ جو بھی یہ ہم نے کیا، جس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اصولی طور کے اوپر تو آپ یہ کہیں نا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو بھی نہیں مانا گیا۔ ابھی جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا نوٹ آیا ہے ابھی فیصلے میں، اس میں انہوں نے سیکوینس بتایا ہے کہ کس طرح سے الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام ہوا، اور یہ جو نوٹ ہے سپریم کورٹ میں اطہر من اللہ صاحب کا، اٹ ول گو اے لانگ وے ٹو الیکشن کمیشن، اور یہ ہائی ٹریزن ہے جس طریقے سے انہوں نے کیا۔ تو جہاں تک یہ پی ٹی آئی کی سیاست میں اگریشن کا تعلق ہے جس کا آپ اشارہ کر رہے ہیں، دیکھیں پی ٹی آئی کی پالیٹکس بیسیکلی جو ہے نا وہ مڈل کلاس کی پالیٹکس ہے۔ مڈل کلاس بہت لاؤڈ ہوتی ہے، ان کے پاس، ہمارے پاس بندوقیں تو نہیں ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ تشدد کا تو ہم راستہ نہیں اپنا سکتے، لیکن مڈل کلاس کی پالیٹکس ہمیشہ بڑی لاؤڈ ہوگی، اور یہ تبدیلی جو ہم نے الیکشنوں میں دیکھی ہے، جو پہلے ہم نے 19 الیکشن جو پنجاب کے ہوئے ان میں رزلٹ دیکھے، اور پھر یہ ابھی 8 فروری کا جو میریکل دیکھا، یہ اسی اگریشن کی وجہ سے ہے کہ تحریک انصاف یہ کامیابیاں سمیٹ پائی ہے۔ چوہدری صاحب کہاں پر ایک پیج سے آپ لوگ ہٹے تھے؟ بہت دفعہ تذکرہ ہوا ہے، لیکن آج آپ جب تذکرہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ پہلے سے مختلف ہوگا، کیونکہ سینیریو تبدیل ہو رہا ہے، آگے چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ سیاسی منظرنامہ واضح ہوتے جا رہا ہے۔ آپ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ ایک پیج سے کب ایسے ہٹنا شروع ہوئی کہ یہاں تک صورتحال آ گئی کہ آپ دونوں جو ہے وہ بالکل نیک ٹو نیک آ گئے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ سے بھی ملاقات ہوئی، آپ نے ہی بندوبست کیا کہ جب ہم نے خان صاحب سے گفتگو کی، جو لانگ مارچ تھا، تو خان صاحب نے یہاں لبرٹی سے ہی کچھ دور ہے یہاں سے جو ہے وہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا نام لینا شروع کر دیا تھا۔ یہ کہاں سے ایک پیج سے ہٹے؟ جنرل فیض حمید کا معاملہ تھا، پوسٹنگ کا کوئی معاملہ تھا، کوئی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں؟ آپ بڑے قریب سمجھے آتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے، آپ نے کردار کیوں نہیں ادا کیا؟ دیکھیں جو اسٹیبلشمنٹ سے ایک پیج پہ ہٹنے کا معاملہ ہے، کسی پالیسی کے اوپر کوئی بڑا ڈیفرنس نہیں تھا، ہمارا بڑا صحیح چل رہا تھا، لیکن ایک اسٹیبلشمنٹ کی ایک اپنی انٹرنل پالیٹکس جو ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ جس طرح سے ہر آپ کے اپنے ٹیلی ویژن میں اپنی پالیٹکس ہوتی ہے، لوگوں کے اندر چیزیں ہوتی ہیں، ہر آرگنائزیشن کی ایک اپنی انٹرنل ڈائنامکس اور پالیٹکس ہوتی ہے۔ جو عمران خان تھے وہ زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی اندرونی پالیٹکس، وہ تو لوگوں کو اتنا جانتے بھی نہیں ہیں، نہ ہی ان کا ہے، وہ اس پالیٹکس کے گمن گیریوں میں ہم پھنس گئے۔ ادروائز ہماری ڈائریکٹ کلیش کوئی نہیں تھا کوئی خاص، اور اس میں ٹھیک ہے جو باجوہ صاحب کے ساتھ اب کافی گلا جو ہے وہ بنتا بھی ہے اور اس کی وجوہات بھی ہیں، لیکن ان میں ان کا بھی ورژن ہوگا کہ یہ ہوا جو ہوا، لیکن وہ بھی اب چلے گئے، اب ان کے اوپر بندہ کیا بات کرے۔ لیکن میرے خیال میں پھر بھی ہماری جو کمیونیکیشن لائنز بریک ہوئیں، کیونکہ ماحول پھر یہ بن گیا کہ جی اگر آپ ان سے بات کر رہے ہیں تو آپ پارٹی میں نہیں رہ سکتے، یا جو بھی، پھر جو ہمیں تو خان صاحب نے کہنا تھا ہم نے تو ان کی بات ماننی تھی، اور ان دا ہائنڈ سائڈ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمارے رابطے رہتے تو شاید یہ غلط فہمیاں اتنی نہ بڑھتی، بٹ انفارچونیٹلی وہ ہمارے رابطے نہیں رہے جس کی وجہ سے یہ سب آج 1-1.5-2 سال گزرنے کے بعد آپ کو خود کہیں فیل ہوتا ہے کہ کہیں ایسا معاملہ تھا کہ آپ کردار ادا کر سکتے تھے اور آپ نے نہیں کیا، سمجھا سکتے تھے خان صاحب کو، آپ نے وہ کرنے کے بجائے کوئی اور راستہ اپنایا؟